سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں دنیا کی پوری حقیقت نہ دکھاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مدینے کی وادیوں میں سے ایک وادی میں ایک کوڑے کے ڈھیر پر لے آئے۔ اس کوڑے کے ڈھیر پر مردہ انسانوں کی کھوپڑیاں، انسانی غلاظتیں، پرانے چیتھڑے اور مردہ جانوروں کی ہڈیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سر کسی زمانے میں انہی چیزوں کا حرص رکھتے تھے جن کا حرص تم رکھتے ہو، اور ان سروں میں وہ ساری امیدیں اور امنگیں روشن تھیں جو آج تم نے لگا رکھی ہیں، مگر آج یہ سر بغیر کھال کی ہڈیاں ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ گل کر خاک ہو جائیں گی، اور یہ غلاظتیں ان کے رنگا رنگ کھانے ہیں جنہیں انہوں نے جہاں سے ہو سکا کمایا اور پھر ان کھانوں کو اپنے پیٹ میں ڈال دیا، اور وہ اس شکل میں ہو گئے کہ اب لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اور یہ بوسیدہ چیتھڑے ان کے زیب و زینت والے عمدہ لباس تھے، مگر آج ہوائیں انہیں اڑاتی پھر رہی ہیں، اور یہ ہڈیاں ان کے وہ جانور تھے جن پر وہ ملکوں اور شہروں میں گھومتے پھرتے تھے۔ پس جو دنیا پر رونا چاہے اسے چاہیے کہ روئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین برابر روتے رہے، یہاں تک کہ ہمارا رونا شدت پکڑ گیا۔ دراصل یہ سارا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ان کی ذات پاک سراپا معجزہ ہے، یہ منظر دکھایا گیا، یہ ایک تمثیلی منظر تھا تاکہ دنیا کی قدر و قیمت کا احساس ہو سکے۔ آج ناظرین، میں جمعۃ المبارک کے دن اپنے وطن کے تمام ائمہ کرام جو خطیب ہیں، معزز خطیب، ان سب سے اور جو مساجد کے پیش امام ہیں ان سے التجا کروں گا کہ آج نماز جمعہ کے دوران خصوصی دعائیں مانگیں۔ پاکستان پر جو سیلاب کی افتاد آن پڑی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگیں کہ وہ اس سیلاب جو بہتی ہوئی موجیں ہیں، جو بپھری ہوئی موجیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اپنے حکم کی بیڑی ڈال دے۔ تمام مساجد میں آج خصوصی دعائیں کی جانی چاہیے۔ جو قدرتی آفات ہمارے وطن پر نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اسے دور کر دے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اگر ہو سکے تو میں تو 3 برس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا چاہیے۔ لیکن اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ایک عالم دین تو وہی ہیں جو میرے ساتھ آج افطار میں مورو دادو پل پر ساتھی تھے، وہ بھی سفر کر کے ہمارے ساتھ یہاں تک آئے ہیں۔ پہلے حیدرآباد سے وہاں تک پہنچے، پھر دادو مورو پل سے یہاں کراچی تک پہنچے۔ صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر، آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ہیں، علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالم آن لائن۔ جب ہم پروگرام کیا کرتے تھے ایک چینل پر، تو وہاں سے انہوں نے اپنی محبت کا آغاز کیا، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ موجود رہے، پیار دیتے رہے۔ آج بھی جب میں نے ریکویسٹ کی تو فوراً تشریف لے آئے۔ آج عالم اور عالم کے مہمان ہیں۔ جامعہ دارالخیر سے آپ کا تعلق ہے، وہاں پر مدیر ہیں۔ آپ کا بھی تعلق علمی خانوادے سے ہے، مولانا اسفندیار خان کے صاحبزادے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، مفتی عثمان یار خان صاحب۔ السلام علیکم۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج ابو الخیر صاحب بھی موجود ہیں اور جامعہ دارالخیر بھی موجود ہے۔
تو اس طرح سے خیر ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا ہے، اور یہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بڑی زبردست مثال ہے۔ آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ عالم اور عالم میں تشریف لائیں۔ چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر وہی سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کی کالز کا، اور دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے محمد وقاص کفیل بات کر رہا ہوں۔ عامر بھائی کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ محمد وقاص صاحب، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے آپ کو، علماء کرام کو اور پوری امت مسلمہ کو میری طرف سے جمعۃ المبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ میرے عامر بھائی دو سوالات ہیں جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ اکثر جمعے کے خطبے کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ لوگ آپس میں مطلب گفتگو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا سنتیں ادا کرنی جائز ہے کہ مطلب خطبہ زیادہ لازم ہے سننا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ مجھے ایک مرتبہ بتا دیا جائے۔ ٹھیک ہے صاحبزادہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے خطبے کے بارے میں علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اس کا حکم نماز جیسا ہے کہ جب آپ نماز شروع کر دیں تو نماز کے دوران کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح یوں سمجھیے کہ جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے یوں سمجھیے آپ ایک طرح سے نماز میں داخل ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو نماز کا حکم ہے وہی حکم ہے کہ آپ اس وقت نہ کوئی نفل ادا کر سکتے ہیں، نہ کوئی سنت ادا کر سکتے ہیں، نہ کوئی گفتگو کر سکتے ہیں، نہ کوئی بات کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ امام جب تلاوت کرتا ہے خطبے کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اکثر ہم سب پڑھتے ہیں، ظاہر بات ہے اللہ کا حکم ہے کہ حضور پر درود بھیجو، تو فوراً درود زبان پہ آ جاتا ہے۔ جی۔ لیکن اس وقت حکم یہ ہے کہ اس وقت چونکہ آپ نماز میں اس لیے خاموش رہیں وہ آیت سننے کے بعد۔ جیسے کہ کوئی امام اگر تلاوت کر دے ٹھیک ہے نماز کے اندر تو پیچھے ہم تراویح کے اندر سنتے ہیں لیکن ہم درود شریف نہیں پڑھتے، اس لیے کہ نماز کی حالت میں، تو یہ بھی ایک طرح سے نماز کی حالت ہے۔ اس کا بھی وہی حکم ہے جو نماز کی حالت کا حکم ہے کہ اس کے اندر بھی آپ بالکل کلام نہ کریں، حتیٰ کہ درود شریف کی آیت سنیں تب بھی آپ خاموش رہیں، بالکل چیز جائے کہ کوئی اور باتیں کریں، کوئی گفتگو کریں۔ عام طور پر بعض لوگ کرتے ہیں اس قسم کی باتیں، وہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو بالکل خاموش اور خاموشی سے سنیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہیں سمجھ میں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اچھا سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیجیے۔ سجدہ سہو، سجدہ سہو جو ہوتا ہے وہ ترک واجب پر واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ترک واجب پر واجب ہوتا ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ کلیہ اصول ہے۔ ٹھیک، اب نماز کے اندر ہم دیکھ لیں کیا کیا چیز ہمارے پہ واجب ہے، اس واجبوں میں سے اگر کوئی ایک واجب بھی آپ نے چھوڑ دیا تو اس کا تدارک اس طرح ہوگا کہ آپ آخر کے اندر دو سجدے کر لیجئے، ٹھیک ہے، سلام پھیر کے جی، اور سجدہ سہو ادا کر لیجئے، تو یہ آپ کا سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ واجب ہے، مثلا مثال کے طور پہ ایک مثال دے دوں، اب الحمد ہے، الحمد شریف پڑھنا واجب، اب کسی شخص نے الحمد شریف چھوڑ دی، کوئی اور صرف سورت پڑھ لی، یا الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے، کسی نے الحمد تو پڑھ لی لیکن سورت نہیں ملائی مثال کے طور پر، یا 3 آیتیں پڑھنا واجب تھیں، اس نے کیا نام ہے 3 آیتیں نہیں پڑھی، تو مطلب کہنے کا یہ کہ اگر واجب ترک ہو جائے کسی قسم کا بھی تو اس واجب کے ترک کا تدارک اس طرح ہوگا کہ آخر کے اندر وہ سلام پھیر کر، ایک سلام پھیر کے اور سجدہ کر کے اور وہ اپنے اتحیات کے اندر بیٹھ کے پورے اتحیات کر لے، تو اس طرح وہ اس کا جو تدارک ہو جائے گا جو اس نے واجب چھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے۔